بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشکل ترین سوالات اور ان کے جوابات۔ گدھا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بیل جب آواز نکالتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ گھوڑا ہنہناتے وقت کیا بولتا ہے؟ اونٹ کیا کہتا ہے؟ مور کیا گاتا ہے؟ تیتر کیا بولتا ہے؟ بلبل چہچہاتے وقت کیا گاتی ہے؟ مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے؟ اور اسی طرح وہ کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں؟ وہ دو کون سے ہیں جس کا تیسرا نہیں؟ وہ تین کون سے ہیں جس کا چوتھا نہیں؟ وہ چار کون سے ہیں جن کا پانچواں نہیں؟ وہ پانچ کون سے ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ وہ چھ کون سے ہیں جو کہ سات نہیں؟ دوستو، آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام تر سوالات اور مشکل ترین سوالات کے جوابات دیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم آپ کو بتانے کے لیے۔ ہر سوال عجیب، ہر جواب لاجواب۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پادری سے مکالمہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نامور بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت میں ایک بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کا یہ واقعہ اپنے اندر بڑے عجائب رکھتا ہے اور دینی معلومات کا ایک وافر معلوماتی سلسلہ ہے۔ فرماتے ہیں، ایک دن میں مراقبے میں اپنی خلوت اور راحت سے لذت حاصل کر رہا تھا، نیز اپنی فکر میں مستغرق اور ذکر سے انسیت حاصل کر رہا تھا۔ اچانک میرے گوشے دل میں آواز آئی کہ اے بایزید، دیر سمعان جاؤ اور وہاں کے راہبوں کے ساتھ ان کی عید و قربانی میں شریک ہو، ہمیں وہاں ایک عظیم معاملہ درپیش ہے۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آواز کو وسوسہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی اور میں نے جی میں کہا کہ میں اس وسوسے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جب رات ہوئی تو ہاتف غیبی فرشتہ نیند میں آیا اور وہی بات دہرائی کہ بایزید تم دیر سمعان جاؤ۔ میں بیدار ہوا تو بے قرار ہو کر لرزنے کانپنے لگا۔ مجھ پر اس کلام کا اتنا اثر تھا کہ مفلوج آدمی سنے تو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں، میں صبح سویرے اٹھا اور مشیت عیسجی کی پورا کرنے میں لگ گیا۔ میں نے راہبوں کا بھیس بدلا اور ان کے ساتھ دیر سمعان چلا آیا۔ جب ان راہبوں کا بڑا پادری آیا اور یہ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور خاموش ہو کر اس کا کلام سننے کی طرف متوجہ ہوئے تو پادری کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اور قوت گویائی نہ رہی، گویا اس کے منہ میں لگام ڈال دی گئی ہے۔ اس کے منہ میں گویا کہ لگام ڈال دی گئی ہے۔ سارے راہب اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، عالی جاہ، کیا بات پیش آ گئی ہے کہ آپ کچھ کلام نہیں فرما رہے؟ ہم آپ کے کلام سے فیض یاب ہوتے اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ پادری بولا کہ مجھے کلام کرنے اور تقریر کرنے کا آغاز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان ایک رجل محمدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان لانے والا شخص موجود ہے۔ میں اس کا امتحان لیتا ہوں اور اس سے علم الادیان کے متعلق چند مسائل دریافت کرتا ہوں۔ اگر اس نے ان کا جواب دے دیا اور اچھی طرح بیان کر دیا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ مار ڈالیں گے۔ ضابطہ بھی ہے کہ امتحان کے وقت آدمی کی یا عزت ہوتی ہے یا وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ سارے پادری بولے، ٹھیک ہے، جناب کی جو رائے ہو اس کے مطابق عمل کریں، ہم تو استفادے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ بڑا پادری کھڑا ہوا اور یوں پکارا کہ اے رجل محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو اپنی جگہ پر کھڑا ہو جا تاکہ نگاہیں تجھے دیکھ سکیں۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ اٹھے اور اللہ جل شانہ کی تسبیح اور تقدیس کرنے لگے۔ پادری نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے رجل محمدی، میرا ارادہ ہے کہ میں تجھ سے کچھ سوالات کروں۔ اگر تو ان کے جوابات نہ دے سکا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ان تمام باتوں کے صحیح جواب دے دوں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ تمام بولے، ہاں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہم انت الشاہد
علامہ یقولون، اے اللہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر گواہ رہنا۔ پادری کے عجیب و غریب سوالات اور حضرت بایزید کے جوابات۔ پادری نے کہا، آپ ہمیں ایک ایسا بتائیے جس کا دوسرا نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا، وہ اللہ واحد قہار ہے، ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا، اور ایسے دو بتاؤ جن کا تیسرا نہیں۔ حضرت بایزید نے جواب دیا، وہ رات اور دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنائی رات اور دن دو نشانیاں۔ سوال، اسے تین بتاؤ جن کا چوتھا نہیں۔ جواب، وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ سوال، اور ایسے چار جن کا پانچواں نہیں۔ جواب، وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چاروں کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہیں۔ سوال، اور ایسے پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہیں۔ پانچ نمازیں ہیں جن کا ہر مسلمان مرد اور عورت پر پڑھنا فرض ہے۔ سوال سے مراد ہے کہ پادری نے سوال کیا، اور جواب سے مراد ہے کہ حضرت بایزید نے جواب دیا۔ سوال، اور ایسے چھ بتاؤ جن کا، اور ایسے پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہیں۔ جواب، پانچ نمازیں ہیں جن کا ہر مسلمان مرد و عورت پر پڑھنا فرض ہے۔ سوال، اور ایسے چھ بتاؤ جن کا ساتواں نہیں۔ جواب، وہ 6 دن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، ہم نے بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں۔ سوال، اور ایسے 7 بتاؤ جن کا 8واں نہیں۔ یہ پادری سوال کر رہا ہے۔ جواب، وہ 7 آسمان ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ۔ سوال، وہ اور ایسے 8 بتاؤ جن کا 9واں نہیں۔ جواب حضرت بایزید نے دیا، وہ عرش الہی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے فرشتے اس روز 8 فرشتے، رب کا فرش 8 فرشتے۔ اور ایسے 8 بتاؤ جن کا 9واں نہیں۔ وہ فرمایا، وہ 9 شخص ہیں۔ اور ایسے 8 بتاؤ جن کا 9واں نہیں۔ وہ عرش الہی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ اور ایسے 9 بتاؤ جن کا 10واں نہیں۔ وہ 9 شخص ہیں جو شہر میں فساد پھیلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور ایسے 10 بتاؤ۔ فرمایا 10 سے مراد، عشر کاملہ سے مراد وہ 10 دن ہیں جن میں حج کرنے والا ہدی نہ کرنے کی صورت میں روزہ رکھتا ہے، متمتع حج کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 کاملہ، پس روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے اس وقت جب تم واپس لوٹو، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ اس نے سوال کیا، اور ہمیں 11 کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، 11 برادران یوسف علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف حکایتاً فرمایا ہے، انی رأیت 11 کوكبا۔ انہوں نے کہا، ہمیں 12 بتاؤ۔ حضرت بایزید نے جواب دیا، 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ 13 بتاؤ۔ حضرت بایزید نے جواب دیا، 13 سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ان 14 کے بارے میں بتائیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ وہ 14 جنہوں نے اللہ سے کلام کیا وہ 7 آسمان اور زمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ فرمایا آسمان اور زمین سے کہ چلے آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، بولے ہم آئے خوشی سے۔ اور بتائیے کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں پہنچی۔ فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے جھوٹ کہا تھا کہ ہم مقابلے میں دوڑنے لگے، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی، لیکن پھر بھی جنت میں گئے کیونکہ توبہ کر لی۔ اور قوم جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئے وہ یہود و نصارہ ہیں، جنہوں نے کہا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی راستے پہ نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی راستے پر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات تو سچ کہی ہے لیکن پھر بھی جہنم میں گئے، اس لیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اور والزاریات ذروا سے کیا مراد ہے، والحاملات وقرا سے کیا مراد ہے، فالجاریات یسرا سے کیا مراد ہے، والمقسمات امرا سے کیا مراد ہے۔
اور ایسی چیز کیا ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے، اور ایسی قبر کون سی ہے جو اپنے اندر آدمی کو لیے پھرتی ہے، ایسا پانی کون سا ہے جو نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا، اور ان چار کے بارے میں بتائیے جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے زمین پر خون کون سا بہایا گیا، اور وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا۔ ان سب سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کا پارٹ 2 ملاحظہ فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دوسرے اس ویڈیو کے پارٹ کا انتظار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اب اگلی ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔